میرے دوستوں عزیزوں، میں عرض کر رہا تھا کہ مخلصین وہ ہوتے ہیں جو عمل کر کے ڈرتے ہیں، جو عمل کر کے ڈرتے ہیں، وہ ہوتے ہیں مخلصین جو عمل کر کے ڈرتے ہیں۔ جو میں نے عرض کیا، ایک ہے اخلاص کہ اللہ کے لیے کرنا، ایک ہے استخلاص کہ اس کام کو کرنے میں، کہ اس کام کے کرنے میں اپنے آپ کو کام کا بنا کر چلو۔ سنو غور سے، ایک ہے اخلاص اللہ کے لیے کرنا، ایک ہے استخلاص کہ اس کام کے ہو کر رہنا۔ سنو غور سے، نکلنے کے زمانے میں دنیا کا ارادہ کرنا۔ حضرت فرماتے تھے کہ ہجرت، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، یہ اتنا نازک اور اتنا اونچا کام ہے کہ اگر اس کے ساتھ کسی اور چیز کو شامل کر لیا، اگر اس کے ساتھ کسی اور چیز کو شامل کر لیا تو وہ چیز مل جائے گی لیکن ہدایت نہ ملے گی۔ سنو غور سے، جا کر سننا بات، بہت غور سے سننا بات۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں، میں عرض کر چکا حدیث کہ آپ نے فرمایا کہ جو اس راستے میں نکلنے میں تیر بھی چاہے گا، اس کو دنیا آخرت میں تیر کے سوا کچھ نہ ملے گا، کیونکہ ہجرت یہ اتنا نازک اور اتنا اعلیٰ عمل ہے کہ اگر اس کے ساتھ کسی اور کچھ چیز کو شریک کر لیا گیا تو وہ چیز ملے گی، ہدایت نہ ملے گی۔ یہ حدیث صاف فرمایا کہ جو اس ہجرت سے اللہ کے رسول کو چاہے گا اس کو اللہ کے رسول مل جائیں گے، جو دنیا چاہے گا اس کو دنیا ملے گی۔ سنو غور سے کہ ہجرت اتنا نازک راستہ ہے کہ اگر اس راستے میں کسی اور چیز کا ارادہ کیا تو وہ چیز مل جائے گی، ہدایت نہ ملے گی۔ ہدایت اس کو ملے گی کہ اس راستے سے سوائے اللہ کے رسول کے اور کچھ نہ چاہتا ہوں۔ سنو غور سے، حالانکہ تجارت ایک حلال اور جائز کام ہے، بلکہ اس کے فضائل بھی ہیں۔ تجارت کے فضائل ہیں، کیوں ہیں؟ مالدار بننے کے لیے نہیں، تجارت کے فضائل سوال کے حرام سے بچنے کے لیے ہیں۔ تجارت کے فضائل سوال کے حرام سے بچنے کے لیے ہیں۔ غور سے سننا بات، تجارت کے فضائل سوال کے حرام سے بچنے کے لیے ہیں۔ لوگ تجارت کے فضائل کی وجہ سے دین کے محنت چھوڑے ہوئے ہیں، یہی سوچ کر کہ تجارت کرنا حلال کمانا بھی تو فرض ہے، حالانکہ تجارت کرنا فرض نہیں ہے، تجارت کرنا فرض نہیں ہے، اپنے آپ کو سوال سے بچانا فرض ہے۔ اس سوال کی شکل کو چھپانے کے لیے تجارت ہے۔ اتنے سے ضرور بات عرض کر رہا، اگر مالدار بننا چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے کہ تجارت کو پیسہ کمانے کی غرض سے نہ کرو۔ اگر کیا بننا چاہو، اگر مالدار بننا چاہو تو تجارت پیسہ کمانے کی غرض سے نہ کرو، کیونکہ جو پیسہ کمانے کی غرض سے مالدار بننے کے لیے حلال تجارت بھی کرے گا، وہ بھی اللہ سے اس حال میں ملے گا قیامت میں کہ اللہ اس سے سخت ناراض ہوں گے، کیونکہ نیت تجارت سے استغنا نہیں ہے، بلکہ نیت تجارت سے مالدار بننا ہے۔ یہ بات توجہ سننی پڑے گی بہت۔ حالانکہ حلال تجارت کر رہا ہے، حلال تجارت کر رہا، کسی کو دھوکہ نہیں دے رہا، جھوٹ نہیں بول رہا، نقلی مال نہیں بیچ رہا، کسی سے قیمت حد سے زیادہ نہیں لے رہا، ہر طرح سے اس کی تجارت اللہ کے حکم کے عین مطابق ہے، لیکن نیت مالدار بننے کی ہے، نیت مالدار بننے کی ہے کہ مالدار کہلاؤں۔ تو فرمایا کہ اس بدنیتی کی وجہ سے اللہ سے قیامت اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے سخت ناراض ہوں گے۔ حدیث میں اسی طرح ہے۔ پھر فرمایا آگے اسی روایت میں کہ تجارت اس لیے کرے تاکہ اپنے گھر والوں کی ضرورت پوری کر لے
اور اس نیت سے حلال کمائے تو وہ اللہ اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. سنو غور سے. یہ فرمایا کہ سچا تاجر کن کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء اور صدیقین کے ساتھ سچا تاجر. کیوں؟ کیونکہ تجارت اس لیے کر رہا ہے تاکہ اپنے گھر کی ضرورت کو پورا کرے. اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ مالدار کہلائے. لوگ تجارت کرتے ہیں مالدار بننے کے لیے. اگر تجارت کریں سوال سے بچنے کے لیے اور سوال کی شکل کو چھپانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ غنی کر دیں گے. اللہ تعالیٰ غنی کر دیں گے. ایک صحابی نے عرض کیا کہ میں مالدار بننا چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ مالدار بننے کے لیے سب سے آسان راستہ یہی ہے کہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے تم اس سے مستغنی ہو جاؤ, اللہ تمہیں غنی کر دیں گے. اللہ تمہیں غنی کر دیں گے. میں ساری بات اس پہ عرض کر رہا تھا کہ آدمی تجارت کیوں کرے, تجارت کرنے کے فضائل کیوں ہیں, تجارت کے فضائل کیوں ہیں؟ اس لیے تاکہ یہ حرام سے بچے, یہ حرام سے بچے. تجارت نہیں کرے گا تو لوگ یہ کہیں گے کچھ نہیں کرتے ان کی مدد کرو. یہ سوال کی شکل ہوگی. اس سوال کی شکل کو چھپانے کے لیے تجارت ہے. جب تو سوال سے بچنے کی تجارت کرے گا تو اللہ یہ سوال سے بچنے کی وجہ سے غنی کریں گے. جب تو سوال سے بچنے کے لیے تجارت کرے گا تو اللہ یہ سوال سے بچنے کی وجہ سے غنی کر دیں گے. یہ فرمایا حدیث میں میں یستغنی یغنیہ اللہ, کہ جو آدمی مخلوق سے مستغنی ہوگا اللہ اس کو غنی کر دیں گے. میں یستغنی یغنیہ اللہ حدیث کا ٹکڑا ہے کہ جو مخلوق سے مستغنی ہوگا اللہ اس کو غنی کر دیں گے. سنو غور سے. تو میں نے عرض کیا کہ حلال تجارت اور یہ حلال تجارت اگر کوئی حج میں بھی کرے, غور سے سننا بات, یہ حلال تجارت اگر کوئی حج میں بھی کرے تو اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ حج کے ساتھ تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. حج کے ساتھ تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں. عجیب بات ہے. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم, کوئی گناہ نہیں تم پر, کوئی حرج نہیں اگر تم سفر حج میں تجارت کرو تو کوئی حرج نہیں ہے. سنو غور سے. حالانکہ سفر ہجرت فرض ہے, حج فرض ہے, اور زندگی میں ایک بار فرض ہے, بس زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. یہ بہت سوچنے کی بات ہے. حج زندگی میں ایک بار فرض ہے, اس کے ساتھ تجارت کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. لیکن اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں اگر تجارت کی, اگر اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں تجارت کی اور پھر اللہ کے راستے میں دشمن کے ہاتھوں قتل بھی ہو گیا تو تمہیں فرماتے ہیں کہ یہ شہید نہیں ہوگا اللہ کے یہاں, کیونکہ اس نے نکلنے کے زمانے میں تجارت کی ہے. یہ فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے, اس کے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے. نکلنے کے زمانے میں ایک چھوٹی سی تجارت کا, اس کو چھوٹی سی تجارت کا موقع مل جاتا ہے. اس طرح کہ ایک چیز سستی بک رہی تھی, خرید لی اور آگے بڑھ کر اس کو بیچ دیا, اس سے اس کو کچھ نفع ہو گیا. یہ نفع, یہ حضرت کی بات میں عرض کر رہا, اس نے یہ نفع اٹھا کر سواری پر رکھ لیا, پھر یہ آگے بڑھا اور دشمن مقابلے پر آ گئے اور یہ اللہ کے راستے میں غیروں کے ہاتھوں قتل کر دیا گیا. حضرت نے فرمایا کہ اس کو شہید نہیں کہہ سکتے. تو کیوں؟ اللہ کے راستے میں نکلا, اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے, اس کے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے, اور پھر شہید کر دیا گیا. حضرت نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں, اس نے اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں ایک تجارت کی ہے اور وہ تجارتی مال اس کی سواری پر رکھا ہوا ہے,
وہ کمایا ہوا نفع اس کی سواری پر رکھا ہوا ہے، یہ اللہ کے راستے میں قتل ہوا ہے، شہید نہیں ہوا۔ اللہ اس کو اپنے فضل سے جنت میں داخل کر لے تو کر لیں، ورنہ یہ آدمی شہید کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اس نے نکلنے کے زمانے میں وہ کام کر لیا جس کی وجہ سے ہجرت تو ختم ہو گئی، ہجرت تو ختم ہو گئی۔ جو حضرت نے فرمایا کہ مہاجر تو صرف وہ ہے کہ ہجرت سے اس کی نیت اللہ کے رسول کے سوا اور کوئی نہ ہو۔ سارے صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں جنہوں نے ہجرت اس لیے کی تھی کہ ام قیس نے کہا تھا کہ اگر تم ہجرت کرو گے تو میں تم سے شادی کروں گی، کہ اچھا اگر ہجرت کرنے پر تم مجھ سے شادی کرے تو میں ہجرت کر لیتا ہوں۔ سارے صحابہ کے درمیان یہ ایک مہاجر ہیں جن کے ساتھ ام قیس کی نسبت لگتی ہے، پر میں ایک مہاجر ام قیس۔ ساری بات میں نے اس کا عرض کی ہے کہ اپنے عمل کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ، اپنی نیتوں کو ٹھیک کر کے، ورنہ یہ فرمایا کہ اگر نکلنے کے زمانے میں تجارت کر لی، ہمارا تو حال یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے واپس جاتے ہوئے ایسے سامان خرید کے لے جاتے ہیں جیسا کہ آئے تھے ہی بازار کی نیت سے۔ لو جی لو، جب شہید کی شہادت دنیا کے ارادے کے ساتھ، شہید کی شہادت بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں دنیا کے ارادے کے ساتھ، تو بتاؤ ہمیں کون سے شہادت کا درجہ مل رہا؟ ہمیں کیوں یقین ہے اس کا کہ ہاں سارے اعمال قبول ہو جائیں گے، تم دنیا بھی لے جاؤ؟ عجیب بات ہے۔ میں ساری بات اس پر عرض کر رہا کہ اپنی نیتوں کو درست رکھیں، کیونکہ اگر تیر کا بھی ارادہ کر لیا تو دنیا آخرت میں اس تیر کے سوا اور کچھ نہیں ملے۔ اتنا نازک راستہ ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا دو چیزیں اصل ہیں عمل میں، علم اور ایمان، کہ علم سے عمل کی درستگی ہے اور ایمان سے نیت کی درستگی ہے۔ سمجھتے تھے جتنا ایمان میں ضعف ہوگا عمل میں ریا داخل ہوگا، جتنا ایمان میں کمزوری ہوگی اتنا عمل میں ریا داخل ہوگا، کہ علم سے عمل کی درستگی ہے اور ایمان سے نیت کی درستگی ہے۔ سمجھتے تھے جتنا ایمان میں ضعف ہوگا عمل میں ریا داخل ہوگا، جتنا ایمان میں کمزوری ہوگی اتنا عمل میں ریا داخل ہوگا۔ ساری بات میں صرف یہ سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کہ اپنے عمل کو اللہ کے یہاں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔